علامہ صاحب میری آواز آپ کو کلیئر آ رہی ہے سر؟ کلیئر ہے بھائی. اچھا سر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بہت سے افراد کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ احادیث شریفہ کی اگر بات کریں گے نا تو اہل سنت اور اہل تشیع کا آپس میں اتفاق ہونا تو دور کی بات ہے، خود ان کے اپنے مکاتب فکر کے اندر بھی ان کے مختلف محدثین کے شدید اختلافات رہتے ہیں. تو آپ کیوں ایسی روایات پیش کر دیتے ہیں کہ جو اپنے مسلک کے اندر بھی متنازع فی ہی محدثین کے شدید اختلافات رہتے ہیں؟ تو آپ کیوں ایسی روایات پیش کر دیتے ہیں کہ جو اپنے مسلک کے اندر بھی متنازع فی ہی بن جائیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا وہ درست کہتے ہیں غلط کہتے ہیں، وہ حضرات یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہمارا ٹوٹل فوکس قرآن مجید پر ہے اور اتنے اہم امور پر صرف اور صرف قرآن مجید فرقان حمید پر رہنمائی یقیناً کرنی چاہیے اور کرتا بھی ہے. تو وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے اہل تشیع بھائی یہ کہتے ہیں کہ غدیر قوم اتنا عام واقعہ ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے قرآن مجید فرقان حمید میں مشہور جو آیہ شریفہ ہے کہ یا ایھا رسول بلغ، جس کو آپ لوگ سورہ تبلیغ کہتے ہیں غالباً، اس کا نزول فرمایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ حضرت مولا علی علیہ السلام کی ولایت اور امامت کا اعلان فرما دیں. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاکھ سے اوپر افراد کے سامنے من کنت مولا فہذا علی مولا فرمایا. تو وہ کہتے ہیں جی کہ آپ اس کا جو شان نزول ہے وہ صحیح سند یا کم از کم حسن ذاتی درجے کی اہل سنت کی کتاب سے بھی دکھا دیں. اور یہ میری آپ سے فرمائش ہے کہ آپ کسی امام اہل بیت علیہ السلام سے بھی اس کا اپنی شیعہ کتاب سے بھی صحیح سند ثبوت دکھا دیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب من کنت مولا فہذا علی مولا فرمایا تھا تو اس سے پہلے اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے قرآن مجید کی یہ آیہ شریفہ نازل فرمائی تھی. دوسرا اسی سے ضمناً یہ بات ہے کہ شیعہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان غدیر فرما دیا تو اس کے بعد اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے آیت نازل فرمائی جس کو آیت تکمیل دین کہتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم. اور اہل سنت کی یہی دلیل ہوا کرتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ غدیر ہو یا کچھ بھی ہو، آپ تکمیل دین کے بعد کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے ختم نبوت پہ نعوذ باللہ ڈاکہ پڑ جائے یا دین کی بنیاد ہل کر رہ جائے. تو شیعہ حضرات یہ پیش کرتے ہیں دلیل کہ دین تو مکمل ہی تب ہوا ہے جب آیت تبلیغ کی نزول ہوا ہے، اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے من کنت مولا فہذا علی مولا فرمایا ہے، اور اس کے بعد یہ آیت اتری ہے کہ آج تمہارا دین مکمل ہو گیا، یعنی دین کی تکمیل تب ہے جب اعلان غدیر ہو گیا ہے اور اللہ کی بیعت ہو گئی ہے. تو ان دونوں پر آپ سے میری یہ ارزانہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کی صحیح السند یا کم از کم حسن ذاتی درجے کی صحیح السند روایات پیش فرمائیں کہ ان دونوں کا شان نزول غدیر ہے، اور اہل تشیع کی بھی وہ روایت پیش کریں صحیح السند جو کسی امام اہل بیت نے فرمایا ہو. جزاک اللہ خیر، میرا اتنا ہی سوال ہے. ہاں، اور اگر اجازت ہے تو اس میں ایک ضمن چیز ایڈ کر دوں کہ اگر مزید یہ وضاحت فرما دیں کہ کیا اس کے بعد اسلام کے لیے بیعت لی گئی تھی جیسے خلافت کی بیعت لی جاتی ہے، یا ویسے کسی نے ان کو مبارک دی تو وہ خوش ہو گئے، یا کسی نے ان کو خوشی کا اظہار کر دیا، یا باقاعدہ بیعت لی گئی تھی باقاعدہ؟ جزاک اللہ خیر. اوکے، تھینک یو سر، تھینک یو. ان کے کلام میں تھینک یو سر. ان کے کلام میں کئی جملے تھے میرے محترم ناظرین. پہلی بات یہ ہے کہ آپ حدیث سے کیوں استدلال کرتے ہیں؟ حدیث میں تو سب کا اختلاف رہتا ہے میرے بھائی. ہم مختلف متنازع فی احادیث سے احتجاج نہیں کرتے، استدلال نہیں کرتے. ہماری حجت ہے وہ حدیث جو آپ لوگوں کے ہاں صحیح اسانید کے ساتھ ہے. اگر کبھی ہم کسی ایسی حدیث سے استدلال کریں، اس کو حجت کے طور پہ پیش کریں کہ وہ حدیث متنازع فی ہے، تو بات آپ کی صحیح ہے کہ بھئی یہ حدیث جو ہے، اس حدیث میں اختلاف ہے، آپ اس کو کیوں پیش کرتے ہیں. لیکن جب ہم آپ کی خدمت میں وہ احادیث پیش کرتے ہیں جو بالکل صحیح اسانید کے ساتھ بلکہ متواتر اسانید کے ساتھ آپ کے کتب میں موجود ہیں، تو پھر آپ کو اس بات کی شکوے کا موقع نہیں ملتا کہ آپ کہہ دیں کہ بھئی آپ نے وہ حدیث نقل پیش کیا ہے جس میں تنازع ہے، جس میں نزاع ہے، جس ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہے کہ نہیں. پہلی بات یہ ہے، ملاحظہ فرمائیے کتاب فتح الباری بشرح صحیح البخاری الجزء السابع چاپ دار الفکر. یہاں پر یہ اور ابن حجر بڑے پائے کے محدث ہیں اور کتنے شیعوں کے خلاف وہ کٹر اور سخت تعصب رکھتے ہیں. یہ ان کی کتاب فتح الباری کتاب فضائل اصحاب میں صفحہ نمبر 342 میں فرماتے ہیں وَأَمَّا حَدِيثُ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَوْلَاهُ وأما حديث من كنت مولاه فعلي عليه السلام مولاه فقد أخرجه الترمذي والنسائي وهو كثير الطرق جدا. یہ وہ حدیث ہے جو بہت ہی زیادہ اس کی طرق کی کثرت ہے. كثير الطرق جدا، اس کے
یہ تصریح ہے کہ یہ حدیث متواتر ہے. وقد استوعبها ابن عقدہ فی کتاب مفرد. حافظ ابن عقدہ نے اس پہ کتاب لکھا ہے کہ صرف اس کے طرق جمع کیا حدیث غدیر کے طرق. وکثیر من اسانیدها صحاح وحسان. اور نہ صرف کہ یہ حدیث متواتر ہے، اس کے بہت سارے زیادہ کثیر من اسانیدها، ہر سند بنفسه مع قطع النظر، دوسری احادیث سے قطع نظر، وہ بنفسی یا صحیح ہے یا حسن ہے. تو پھر آپ کی یہ بات میرے بھائی کہ آپ نے حدیث چڑی حدیث میں تو اختلاف ہوتا ہے، یہ آپس میں بھی اختلاف کرتے ہیں. بھائی ہر حدیث میں اختلاف تو نہیں ہے نا. دنیا میں کچھ احادیث میں اختلاف ہے، کچھ احادیث میں شیعہ خود آپس میں اختلاف کرتے ہیں، لیکن یہ تو نہیں کہ دنیا میں جتنے احادیث ہیں ان سب پہ اختلاف ہے. کتاب سیر و اعلام النبلاء تعریف ذہبی صاحب کی، یہ جزء ہے نمبر 16، سنہ 1996 میں کتاب چھپی ہے. یہاں پر صفحہ نمبر 431 میں یہ ذکر ہے حافظ ابن شاہین کا، الشیخ الصدوق الحافظ العالم شیخ العراق. یہ ان کی وفات ہے سنہ 300، یہ عالم ہے سنہ 30 صدی کے. بھلے ان کی مولد ہے سنہ 297 کی. مولد ہی بخط ابیہ فی سنہ 97 و 200، سنہ 297 اس کی ولادت ہے. تو بہت پرانا عالم ہے. عالم یہ ابن شاہین، اس کا نام بھی عمر ہے، اس کا کنیا بھی ابو حفص ہے، یعنی بالکل عمر بن الخطاب جیسا نام اور کنیا. اور یہ ابن اس زمانے میں جب اس کو رہتا تھا وہ عصر محدثین تھا، اور بغداد اور عراق کے محدثین کا گڑھ تھا، علم کا گڑھ تھا. تو اس کو حافظ الذہبی نے کہا شیخ العراق، عراق کا سب سے بڑا محدث. فرمایا وجمع وصنف الكثير وتفسيره في 22 مجلدا كلها باسانید. ابو بکر خطیب نے کہا كان ثقة امينا، وہ ثقة الامین، بڑا ثقہ امین، بڑا حافظ ہے. اچھا، اس کی کتاب ہے شرح مذاہب اہل السنہ، مذاہب اہل سنہ کی شرح. حافظ ابو حفص عمر ابن احمد ابن عثمان ابن شاہین، کتاب چھپی ہے مؤسسہ قرطبہ مصر میں سنہ 1995 میں. یہاں پر صفحہ نمبر 103 میں فضیلت لعلی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، امیر المؤمنین علیہ السلام کی ایک فضیلت. حدیث نمبر 87، زید بن ارقم اور برا سے روایت کرتے ہیں حدیث یوم غدیر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وہذا حدیث غریب صحیح، یہ حدیث صحیح ہے. وقد روى حدیث غدیر خم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نحو 100 نفس، 100 کے لگ بھگ صحابہ نے حدیث غدیر خم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا. وفیہم العشرہ، اور عشرہ مبشرہ نے بھی نقل کیا ہے. طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، ابو بکر، عمر، عثمان، ان سب نے نقل کیا. بلے وہو حدیث ثابت لا اعرف له علہ، یہ ایک ثابت حدیث ہے، اس میں کسی قسم کی علت نہیں. علت بولتے ہیں کمزوری کو، کمزوری نہیں. تو ایک حدیث ہے جو 100 کے لگ بھگ صحابہ نے نقل کیا، بلکہ 100 سے زیادہ نقل کیا. تو آپ اس کو نہ کہ یہ کہہ رہے تو آپ شیعہ ایسے حدیث کو لے کرتے ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہے صحیح ہے غلط ہے. ٹھیک ہے، آپ نے جو مقدمہ باندھا ہے میرے بھائی علی الاحسن، آپ کے مقدمہ صحیح نہیں، غلط بات ہے. انصاف رکھنی چاہیے. جو حدیث متواتر ہے آپ اس کو متنازع کہتے ہیں، یہ بہت بڑا بہتان ہے حدیث پر، علم پر. اور یہ بلکہ ایک طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ افتراء ہے کہ آپ ان کی ثابت حدیث کو متنازع کہہ رہے ہیں. شرم کرنی چاہیے انسان کو، اللہ سے خوف، اللہ کا خوف رکھنا چاہیے کہ آپ ایک ثابت حدیث کو اس کو متنازع بنا رہے ہیں. پھر دوسری بات، اچھا آپ نے کہا کہ شیعہ کہتے ہیں کہ شان نزول اليوم یا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. اس کو ہماری کتب سے دکھائیں اور صحیح سند کے ساتھ دکھائیں، ہماری سر آنکھوں پر. یہ آپ کو دکھا دیتے ہیں. پہلی بات آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے کتب میں آیات کے نزول کی شان بہت کم ہے کہ کس واقعے پر یہ آیت نازل ہوئی، بلکہ احادیث تفسیریہ آپ کے کتب میں بہت کم ہے. پہلی بات یہ ہے. لیکن اس کے باوجود ہم آپ کی خدمت میں بتاتے ہیں کہ یہ غدیر خم میں نازل ہوئی. یہ کتاب تفسیر القرآن العظیم عن الصحابة عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ والصحابہ والتابعین، تألیف حافظ ابن ابی حاتم الرازی، المجلد الاول، طبع مکتبۃ نزار مصطفیٰ الباز، مکہ المکرمہ، ریاض میں. یہ سنہ 1997 میں کتاب چھپی ہے. یہ ہے اس کتاب کے مؤلف کا مقدمہ، حافظ ابن ابو حاتم الرازی الحنظلی الرازی. یہ ابو حاتم الرازی جو بخاری اور مسلم کا شیخ ہے، یہ اس کا بیٹا ہے. اور یہ دونوں نہایت بلند، باپ بھی بیٹا بھی محدث بھی ہیں، اور معرفت رجال حدیث میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. کتاب رجال جو ہے ابو حاتم الرازی کی،
بلکہ اس کے بیٹے کی، ابن ابی حاتم اسی بیٹے کی ہے کہ وہ اپنے والد سے اس نے جرح و تعدیل نقل کیا ہے، الجرح و تعدیل ابن ابی حاتم الرازی. وہ کتاب ایک ہی نہایت ہی اساسی کتب میں سے، جو کتاب تاریخ ہے محمد ابن اسماعیل بخاری سے بھی زیادہ اہم ہے، کیونکہ محمد ابن اسماعیل بخاری اپنی کتاب میں جرح و تعدیل نہیں کرتا، لیکن یہ کرتا ہے اور اس کا شیخ بھی ہے. اچھا، اتنا بڑا محدث، اس نے تفسیر کی کتاب لکھی ہے، اور کیسی لکھی ہے؟ روائی تفسیر لکھی ہے، روایات پر اور احادیث پر مشتمل تفسیر. اچھا، اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 14 میں، سألنی جماعت من اخوانی اخراج تفسیر القرآن مختصرا. ہمارے دینی بھائیوں میں سے کچھ بھائیوں نے مجھ سے تقاضا کیا ہے کہ میں ایک کتاب تفسیر لکھ دوں جو اخراج، جب بولتے ہیں نا اخراج تفسیر، کہ روایات پہ مشتمل ہو، مختصر ہو، مختصر ہو بأصح الاسانید، صحیح ترین اسانید کے ساتھ. کتاب نہ صرف صحیح ہو بلکہ صحیح ترین اسانید کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے نا. وحذف الطرق والشواہد، اور اس میں اگر ایک حدیث کے کئی طرق ہیں، میں اس طرق کو حذف کروں. ایک حدیث کے اگر شواہد موجود ہیں، یہ نقطہ ان کا بڑا اہم ہے. حدیث کے شاہد کو کیا بولتے ہیں؟ اگر ایک حدیث آپ کے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے متن میں کوئی ایسی بات ہے، وہی متن کی تائید دوسرے حدیث سے ہوتی ہے، تیسرے حدیث سے ہوتی ہے، چوتھے حدیث سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ کے پاس یہ شواہد جمع ہو گئے کہ یہ حدیث صحیح ہے. اگر اس حدیث کے سند میں ضعف بھی ہو نا، تو شواہد کی وجہ سے اس کا ضعف برطرف ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دوسرے احادیث شہادت دے رہی ہیں کہ بھئی یہ حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں کہ احادیث صحیح ترین اسانید کے ساتھ لاؤں اور اس میں سے شواہد حذف کروں، یعنی ایک ہی بات اگر کئی ایک احادیث میں ہے تو دوسروں کو حذف کروں، ٹھیک ہے نا. اچھا، اس کا تو ان سے یہ خواہش کی گئی ہے. فعجبت الى ملتمسهم فتحريت اخراج ذلك باصح الاخبار اسنادا. کہتے ہیں کہ میں اپنے بھائیوں کا، اپنے برادران کا، مسلمین کی یہ خواہش اجابت کی ہے، اور میں نے یہ ہمت کیا ہے کہ وہ احادیث جو صحیح ترین سند کے ساتھ ہوں ان کو نقل کروں. اچھا، جب یہ انہوں نے فرمایا ہے تو میرے محترم ناظرین، اپنی کتاب میں، اسی کتاب کے صفحہ نمبر 1172 میں، تفسیر سورۃ المائدہ میں، قولہ تعالی بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ تعالیٰ کا فرمان انہوں نے ملتزم ہوئے ہیں. انہوں نے کیا؟ جیسے بخاری نے، جیسے مسلم نے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تعہد کیا کہ اپنی کتاب میں صرف صحیح احادیث کو داخل کروں. انہوں نے کہا میں صحیح ترین احادیث داخل کروں گا. میں نے مقدمہ دکھایا، اور کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ یہ مقدمہ ان کا نہیں ہے، اللہ یاری نے مثلا گڑی ہوئی ہے. علماء سب دیکھ رہے ہیں بھائی، اگر میں اس کو گڑا ہوا ہوتا تو وہ میرے سامنے آ جاتے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ